پیارے بچوں السلام علیکم، میں آپ کی ٹیچر جمیلہ تبسم۔ چیپٹر دا سیل کا آج کا جو موضوع میں نے چنا ہے اس کا نام ہے سائز آف سیلز اینڈ سیل اسٹرکچر اینڈ فنکشن۔ پھر سے میں دہراتی ہوں جو میں نے آج ٹاپک چنا ہے چیپٹر سیل سے، سائز آف سیلز ہمیں آج پڑھنا ہے اور سیل اسٹرکچر اینڈ فنکشن۔ پیارے بچوں، سائز آف سیلز میں آپ لوگوں کو آج جو جانکاری دوں گی مجھے پوری امید ہے آپ لوگ غور سے سنو گے۔ The size of cells in living organisms may be as small as millionth of a meter, micrometer or micron, or may be as large as a few centimeters. پیارے بچوں، اگر ہم سائز آف سیلز کی بات کریں گے، سیل میں نے آپ لوگوں کو پہلے چیپٹر میں بھی بتایا ہے، پھر سے دہراتی ہوں کہ سیل از دا بیسک یونٹ آف لائف، یعنی کہ سیل سے ٹیشو، ٹیشو سے آرگن سے آرگن سسٹم اینڈ آفٹر آل آرگنزم بنتا ہے۔ مگر اگر ہم بیسیکلی دیکھیں گے تو سیل از دا بیسک یونٹ آف لائف۔ پیارے بچوں، اگر ہم سائز آف سیل کی بات کریں گے، یہاں پر لیونگ آرگنزمز میں جو سیلز کا سائز ہوتا ہے وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، اتنا چھوٹا کہ اگر ہم ملینتھ میٹر کے ٹکڑے کریں گے، 1 میٹر کے ہم اگر اربوں میں خربوں میں ٹکڑے کریں گے تب ہمیں سیل کا سائز اتنا ہوتا ہے، جن کو ہم میجر کرتے ہیں مائکرو میٹر اور مائکرون سے، یعنی کہ لکھنا ہمیں ہوتا ہے مائکرو میٹر اور مائکرون سے۔ کبھی سیل بڑی بھی ہوتی ہے، کہیں جو میں نے کل آپ لوگوں کو ٹاپک پڑھایا ہے جو شیپ آف دا سیل ہے، اس میں آپ لوگوں نے بڑی سیلز کے بارے میں بھی پڑھا ہے، کیونکہ یہاں پر ہم چھوٹی سیلز کی ہی بات نہیں کریں گے سائز کے حوالے سے، سیلز بڑی بھی ہوتی ہے، لمبی بھی ہوتی ہے، کچھ ایون اتنی لمبی ہوتی ہے کہ ان کا جب میجرمنٹ کرتے ہیں تو سینٹی میٹرز میں ہم ان کو لکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات سیکھنے کے لیے ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سیلز ہم صرف مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں، نہیں، کچھ سیلز ایسی ہیں جن کا سائز سینٹی میٹرز میں ہے، جو لمبی اتنی ہوتی ہے کہ سینٹی میٹرز میں ان کو میجر کرنا پڑتا ہے۔ However, most of the cells are microscopic in size, are not visible to the unaided eye. ہاں، یہ بات آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت ساری سیلز وہ ہے، زیادہ تر سیلز وہی ہے جو ہمیں ود دا ہیلپ آف مائکروسکوپ دیکھنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کو ہم ایسے کھلی آنکھ میں نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ They need to be enlarged اور میگنیفائڈ بائی اے مائکروسکوپ، کیونکہ ایسی جتنی یہ سمال سیلز ہوتی ہے ان کو ہمیں انلارج کر کے دیکھنا پڑتا ہے مائکروسکوپ میں، کیونکہ اس میں میگنیفائڈ گلاس جو ہوتا ہے اس کی مدد سے اس سیل کو انلارج کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں، ادروائز وی کین ناٹ سی دیز سیلز ود نیکڈ آئی۔ The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer. In bacteria، اگر آپ کو یعنی کہ سیل کا سائز سب سے چھوٹی سیل اگر آپ دیکھو گے وہ آپ بیکٹیریا میں پہلے پاؤ گے، یعنی کہ بیکٹیریا میں سب سے چھوٹی سیل ہوتی ہے جس کا میجرمنٹ ہمیں 0.1 سے لے کر 0.5 مائکرو میٹر ہوتا ہے، مگر یہ سب سے چھوٹی سیل ہم بیکٹیریا میں ہی پاتے ہیں۔ The largest cell measuring 170 mm into 130 mm۔ اگر ہم
لارج سیل کی بات کریں گے جس کا میجرمنٹ کیا گیا ہے اور اس کا میجرمنٹ ہے 170 مائکرونز انٹو 130 مائکرونز، تو اس کا مطلب ہے سیلز بڑی بھی ہوتی ہیں۔ تو ایسے میں ہم یہاں پر مثال دیں گے از دا ایگ آف این آسٹرچ۔ تو اگر ہم بڑی سیل کا ہمیں یہاں پر ایگزامپل دینی ہے تو وہ ہے آسٹرچ کا ایگ، یعنی کہ شتر مرغ کا انڈا، جو سب سے بڑی سیل ہوتی ہے۔ اور یہاں پر میں پھر سے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، سب سے چھوٹی سیل جو ہے 0.1 سے لے کر 0.5 مائکرومیٹر بیکٹیریا میں پائی جاتی ہے، اور سب سے بڑی سیل جو 170 mm انٹو 130 mm ہے، یہ آسٹرچ کا ایگ ہے، یعنی کہ سب سے بڑی سیل۔ پیارے بچوں، ایکٹیویٹی 8.2 میں اگر آپ دیکھو گے، بوائل اے ہینز ایگ، remove the shell. What do you observe? A white material surrounds the yellow part. White material is albumin, which solidifies on boiling. The yellow part is yolk. It is part of the single cell. You can observe this single cell without any magnifying device. ایکٹیویٹی میں آپ لوگ یہ کرو گے، انڈے تو آپ کھاتے ہی رہتے ہو، ٹھیک؟ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے، مرغی کا انڈا لینا ہے، اس کو آپ بوائل کرو گے۔ جب آپ بوائل کرو گے، اس میں جو مطلب شل آپ اٹھاؤ گے، اندر آپ کو سفید ایک میٹیریل نظر آئے گا جو مطلب اس نے یلو پارٹ کو مطلب سراؤنڈ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہی آپ شل اس میں سے ہٹاتے ہو، کھانے کے لیے اگر آپ لوگوں کو مطلب اگر آپ کھانا چاہتے ہو ایگ، تو ایسے میں آپ لوگ پہلے اس کو بوائل کرو گے، پھر جب اس کا وائٹ پارٹ اندر سے شل اٹھا کے وائٹ پارٹ نظر آ جائے گا جس نے اندر والے مطلب زرد پارٹ کو کور کیا ہوتا ہے، اس میٹیریل کو ہم البیومن کہتے ہیں، یعنی کہ جو وائٹ پارٹ آپ کو ایگ میں دکھائی دے اس کو ہم البیومن کہتے ہیں۔ اس کا کیا ہوتا ہے، اگر آپ ایسے ہی ایگ کو بنا بوائل کے دیکھو گے تو وہ پورا لکوڈ شیپ میں ہوتا ہے، یعنی کہ یہ جو وائٹ پارٹ اس میں ہوتا ہے وہ پورا، اگر آپ مطلب ایسے ہی بنا بوائل کے دیکھو گے وہ مطلب پانی کی طرح ہوتا ہے، مگر جب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں وہ سولیڈیفائی ہو جاتا ہے، ایسے میں وہ ٹھوس شکل اختیار کر کے ہم دیکھتے ہیں، پھر یہ سفید جو وائٹ پارٹ اس میں ہوتا ہے اس کو ہم البیومن کہتے ہیں۔ اب جو اندر یلو پارٹ ہوتا ہے اس کو یولک کہتے ہیں، ٹھیک؟ یہ جو اٹس اے پارٹ آف اے سنگل سیل، اگر ہم دیکھیں گے تو یہ سنگل سیل کا ایک حصہ ہے۔ آپ آبزرو کر سکتے ہو یہ سنگل سیل کسی بھی میگنیفائنگ گلاس کے بغیر، یعنی کہ میگنیفائنگ ڈیوائس آپ یہاں مائکروسکوپ میں آپ کو اس کو لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو ود نیکڈ آئی دیکھ سکتے ہو۔ میں انڈے کی بات کر رہی ہوں، مرغی کے انڈے کی بات ہے یہاں پر، مرغی کے انڈے کی جو بات میں کہہ رہی ہوں یہ سنگل سیل ہے۔ اچھا، یہاں پر کوسچن ہے ہمارے لیے، اور دا سیلز ان این ایلیفینٹ لارجر دین دا سیلز ان اے ریٹ۔ آپ لوگوں کو اس سوال کا جواب دینا ہے، کیا جو سیلز ایلیفینٹ میں ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہیں ریٹ کی سیلز سے؟ ہاں، اگر ہم سائز دیکھیں گے تو ایلیفینٹ کا جو باڈی کا سائز ہے وہ بڑا ہے، اگر ہم ریٹ کو دیکھیں گے تو وہ چھوٹا ہے۔ ذرا دیکھیں گے یہاں پر کیا کہتے ہیں، The size of the cells has no correlation with the size of body of the animal or plant. یہاں پر کہتے ہیں جو سائز سیل کا ہوتا ہے اس کو کوئی ریلیشن نہیں ہے سائز آف دا باڈی کے ساتھ، یعنی کہ جتنی بڑی باڈی ہوگی تو اتنی بڑی سیل ہوگی، نو۔
یہ نہ تو پلانٹس میں پایا جاتا ہے نہ اینیمل میں، مطلب یہ باڈی کی نشو و نما پر ڈپینڈ نہیں کرتا ہے۔ جو سیل کا سائز ہوتا ہے وہ ہر ایک میں، چاہے وہ چھوٹا اینیمل ہو بڑا اینیمل ہو، چاہے وہ چھوٹا پلانٹ ہو یا بڑا پلانٹ ہو، سیلز کا فنکشن کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے، نہ کہ مطلب باڈی کے ساتھ۔ اچھا، اٹ از ناٹ نیسسری دیٹ دا سیلز ان دا ایلیفینٹ بی مچ بگر دین دوز ان اے ریٹ۔ ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو بات کہی ہے کہ سیلز کے سائز کا کوئی ریلیشن نہیں ہوتا ہے باڈی کے ساتھ، یعنی کہ ایلیفینٹ کی باڈی اگر مچ بگر ہے تو ریٹ کی باڈی چھوٹی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے سیلز کا ان کے ساتھ ریلیشن ہے۔ کیا ہے؟ دا سائز آف دا سیل از ریلیٹڈ ٹو اٹس فنکشن۔ یہاں پر ہم ایک بات کہیں گے، جو سیل کا سائز ہوتا ہے وہ اس کا رشتہ سچ میں اس کے کام سے ہوتا ہے، یعنی کہ ایلیفینٹ میں جو سیل ہوتی ہے، ریٹ میں جو سیل ہوتی ہے، فنکشن ان کا سیم ہوتا ہے، یعنی کہ اپنا کام وہ کرتے ہیں، ٹھیک، اس کو باڈی کے حساب سے کام نہیں کرنا پڑتا۔ البتہ جس کی جتنی باڈی ہوگی تو ہوگی، مگر فنکشن سیل اپنا اپنا کرتا ہے، وہ چھوٹے میں بھی کرتا ہے، چھوٹے اینیمل میں بھی، اور بڑے اینیمل میں بھی وہی فنکشن کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پر مثال دیں گے نرو سیلز کی، نرو سیل میں نے کل آپ لوگوں کو پکچر میں بھی دکھائی ہے، وہ تھوڑی برانچڈ ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے، بوتھ ان دا ایلیفینٹ اینڈ دا ریٹ۔ اگر اس نرو سیل کو ہم ایلیفینٹ میں بھی دیکھیں گے اور ریٹ میں بھی دیکھیں گے، اور لانگ اینڈ برانچڈ، دونوں میں یہ لانگ اور برانچڈ پائی جاتی ہے، جو میں نے کل آپ لوگوں کو اس کی شکل دکھائی ہے۔ دے پرفارم دا سیم فنکشن، دونوں میں، ایلیفینٹ میں بھی وہ وہی کام کرتی ہے اور ریٹ میں بھی وہی کام کرتی ہے۔ کام کیا ہے اس نرو سیل کا؟ ٹرانسفیرنگ میسیجز۔ وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ٹرانسفر میسیجز کرتی ہے، یعنی کہ ایلیفینٹ میں بھی وہی کام کرتی ہے، ٹرانسفر میسیج کرتی ہے، اور ریٹ میں بھی وہی ٹرانسفرنگ میسیجز کرتی ہے۔ تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو سائز کا جو سیل کا ہوتا ہے وہ ریلیٹڈ ہوتا ہے فنکشن سے، نہ کہ باڈی سائز سے۔ اوکے، یو ہیو لرنڈ دیٹ ایچ لیونگ آرگنزم ہیز مینی آرگنز۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے مطلب چیپٹر جب میں نے سٹارٹ کیا ہے اس میں نے آپ لوگوں کو کہا کہ ہر ایک جو لیونگ آرگنزم ہے اس میں بہت سارے آرگنز ہوتے ہیں، یعنی کہ بہت سارے وہ آرگنز جو اپنا اپنا کام نبھاتے ہیں۔ یو ہیو اسٹوڈیڈ ان کلاس 7th اباؤٹ دا ڈائجسٹو آرگن وچ ٹوگیدر کانسٹیٹیوٹ دا ڈائجسٹو سسٹم۔ آپ لوگوں نے 7th میں پڑھا ہے کہ ڈائجسٹو آرگنز جو ہے وہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں ڈائجسٹو سسٹم میں، یا ہم دوسرے الفاظ میں کہیں گے وہ ایک مطلب ان کا یہ جو ڈائجسٹو آرگنز ہیں وہ ایک ساتھ مل کر ان کا ڈائجسٹو سسٹم بنا ہے، ایک نظام بنا ہے۔ ایچ آرگن ان دا سسٹم پرفارم ڈفرینٹ فنکشن۔ اب جو یہ ڈائجسٹو سسٹم میں آرگنز ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنا مطلب الگ الگ کام انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے میں کیا ہوتا ہے جب یہ اپنا اپنا کام انجام دیتے ہیں، سچ ایز وہ کام کیا ہوتا ہے؟ سچ ایز ڈائجیشن، سچ ایز ایسیمیلیشن اینڈ ایبزارپشن۔ جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں اس کی ڈائجیشن بھی ہوتی ہے، ایسیمیلیشن بھی ہوتی ہے اور ایبزارپشن بھی ہوتی ہے، مگر یہ کام ہے ڈائجسٹو آرگنز کا، یعنی کہ ڈائجسٹو سسٹم کا۔ سملرلی تو ایسے ہی ڈفرینٹ آرگنز آف اے پلانٹ پرفارم اسپیسیفک اور وی کین سے دیٹ اسپیشلائزڈ فنکشن۔ ایسا ہی کام ہمارے ان پلانٹس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی جو آرگنز ہوتے ہیں وہ بھی پرفارم کرتے ہیں اپنا اپنا کام۔ فار ایگزامپل تو یہاں پر اگر ہم مثال دیں گے روٹس کی، جو پلانٹ میں روٹس ہوتے ہیں، ہیلپ ان دا ایبزارپشن آف واٹر اینڈ منرلز۔
تو یہاں پر اگر ہم روٹ کی بات کریں گے، پلانٹ میں جو آرگن ایک روٹ ہے وہ مدد کرتا ہے پورے پلانٹ کو، پانی ایبزارب کرتے ہیں اور منرلز جو ہم ان کو روٹ مطلب زمین میں ڈالتے ہیں وہ تھرو روٹس پہنچتے ہیں پلانٹ تک۔ تو یہاں پر اگر ہم دوسرے آرگن کی بات کریں گے پلانٹ کو لے کے تو وہ آتا ہے لیوز۔ لیوز ایز یو ہیو لرنڈ ان کلاس 7، تو لیوز کے بارے میں آپ لوگوں نے کلاس 7 میں پڑھا ہے، کیونکہ لیوز آر ریسپانسبل فار سنتھسس آف فوڈ۔ اسی پلانٹ میں جو لیوز ایک اندر آرگن ہے وہ ریسپانسبل ہوتا ہے فوڈ کو سنتھسائز کرنے میں، یعنی کہ یہ خود اپنے لیے فوڈ بناتے ہیں، مگر ان میں پلانٹ میں لیوز یہ کام نبھاتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ لوگوں نے یہ پڑھا ہے، یہ سمجھا ہے کہ ہر ایک آرگن کا اپنا اپنا مطلب کام ہوتا ہے جو وہ بخوبی انجام دیتے ہیں، چاہے وہ پلانٹس کے ہو آرگن، چاہے وہ اینیملز کے ہو۔ ایچ آرگن از فردر میڈ اپ آف اسمالر پارٹس۔ تو آپ لوگوں کو میں نے پچھلے مطلب ٹاپک میں بتایا ہے کہ پہلے تو سیلز ہوتی ہے، سیلز کے بعد جب ہم کہتے ہیں سیل از دا بیسک یونٹ آف لائف، اب جب انہی کا ڈویژن ہوتا ہے وہ بہت ساری بنتے ہیں تو بنتے ہیں گروپ آف سیلز، اینڈ دا گروپ آف سیلز از کالڈ ٹیشوز۔ ایسے ہی یہاں پر جو ہر ایک آرگن از فردر میڈ اپ آف اسمالر پارٹس کالڈ ٹیشو۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ چھوٹے جو پارٹس ہوتے ہیں آرگن میں، جو ہم کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں گروپ آف سیلز از کالڈ ٹیشو۔ A tissue is a group of smaller cells performing a specific function۔ اور یہی گروپ آف سیلز جن کو ہم ٹیشوز کہتے ہیں یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، مطلب جب ان کا گروپ ہوتا ہے مگر ایک جیسا ہوتا ہے تو پرفارم ایک خاص فنکشن کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پچھلے ٹاپک میں آپ لوگوں کو سمجھایا ہے کہ ہماری جو ہارٹ میں سیلز ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، ہماری جو اسٹامک میں سیلز ہے وہ اپنا کام انجام دیتے ہیں۔ ایسے میں کڈنی وغیرہ سبھی آرگنز جو ہمارے اندر ہوتے ہیں تو وہ اپنا کام بخوبی انجام دیتے ہیں۔ پہلی realized that an organ is made up of tissues which in turn are made up of cells۔ تو یہاں پر جو ہم نے بھی یہ ریئلائز کیا ہے کہ آرگن بنے ہیں ٹیشوز کے، یعنی کہ گروپ آف سیلز کے۔ وہ واپس ہم جب دیکھتے ہیں تو اصل میں وہ کس کے بنے ہوتے ہیں؟ سیلز کے۔ دا سیلز ان اے لیونگ آرگنز، اب جب سیل کی بات کریں گے لیونگ آرگنز میں، از دا بیسک اسٹرکچرل یونٹ، تب جا کے ہم کہتے ہیں سیل اگر لیونگ آرگنز میں ہے تو وہی ہے بیسک اسٹرکچرل یونٹ، یعنی کہ بیسک یونٹ آف لائف از سیل۔ تو پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے آج آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سائز آف دا سیل اینڈ اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف دا سیل اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ کل میں دوسرا یہ ٹاپک لے کر آ جاؤں گی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔